سورۃ الفاتحہ۔ صلوات پڑھ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پھول بکھرے ہوئے اچھے نہیں لگتے، گلدستے کی حالت میں بہت اچھے لگتے ہیں۔ صلوات پڑھیں اور تھوڑا تھوڑا آگے بڑھیں تاکہ مجلس کا ماحول بن جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ لی خمسۃ ندی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، بی بی کی عظمت پہ بلند ترین صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم اپنی پاک و لارب کتاب میں قصیدہ پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا، اولئک ھم شر البریہ۔ آپ کو پتہ ہے قرآن پاک کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ جو قرآن پر شک کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس پروردگار عالم کا ہم پر لطف و کرم ہے۔ ہم استطاعت نہیں رکھتے تھے وہ 14 ہمارے درمیان آئے، مگر اس پروردگار عالم نے ایسا کرم کیا، جن کو اس نے اپنے لیے خالق کیا، ان کی زیارت کروانے کے لیے ہمارے درمیان بھیجتا رہا، کبھی محمد بنا کے، کبھی علی بنا کے۔ ہم استطاعت نہیں رکھتے، یا نہیں، ہم استطاعت نہیں رکھتے تھے، یہ 14 ہمارے درمیان آئے ہیں، ہم گنہگار ہیں، ان نے ہمیں سیدھی راہ پہ چلانے کے لیے اس پروردگار عالم نے ہمیں 14 جیسی ہستیاں عطا کی۔ اب اس کا مطلب ہے جو ان سے مل کر رہے گا وہ صراط مستقیم پر چلے گا، جو ان سے دور ہو جائے گا تو وہ مشرکین کے راستے پر چلے گا۔ اس لیے پروردگار نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، جو مشرکین سے کافر بن بیٹھے ہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب ہیں، اہل کتاب، کتاب کا علم موجود ہے، مگر اپنے ماں باپ کے دین پر چل کر مشرک بن بیٹھے ہیں۔ پھر پروردگار نے کہا فی نار جہنم ہے، میں اس کو جہنم میں دھکیلوں گا، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اسی میں رہے گا، اولئک ھم شر البریہ۔ یہ شر برائی یہ شیطان کے برابر گنی جاتی ہے۔ جائے طریقے اٹھا لیں، تفسیریں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، حسین بخش جاڑا صاحب فرماتے ہیں یہ شر برائی جو اس راستے سے ہٹ جائے، مشرک بن جائے، وہ کافر ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا۔ مولا علی کے پاس ایک بندہ آیا، کہتا ہے مولا آپ شیر خدا، فخر انبیاء، آپ اتنی طاقت رکھتے ہیں،
آپ اپنے دشمن کو ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ مولا نے مسکرا کر کہا اس پروردگار عالم نے جس طرح شیطان کو آزاد چھوڑا ہوا ہے اسی طرح علی نے اپنے دشمن کو آزاد چھوڑا ہوا ہے۔ بھائی آپ بھی مزاج کو نہ سمجھے، اس کا مطلب ہے اس دنیا میں دو طرح کے شیطان ہے، ایک وہ شیطان جو اللہ سے بغض رکھتا ہے، دوسرا وہ شیطان جو علی کی ولایت سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ شیطان بڑا عبادت گزار تھا، بلکہ ایک معصوم کا مجھے فرمان یاد آ گیا۔ معصوم فرماتے ہیں، مجھے قسم ہے اس پاک منبر کی، معصوم فرماتے ہیں جو شخص میرے بابا علی کی ولایت چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے وہ بت پرستی ہے، عبادت نہیں ہے۔ کیونکہ یہ شیطان بہت عبادت گزار تھا، اس کی عبادت دیکھ کر پروردگار نے اس کو منزلیں عطا کی۔ پہلی منزل اس کا پہلا آسمان، پھر فرشتوں کے التجا پر اس کو پہلی بلندی ملی، پہلے آسمان پر پہنچا، جدھر چاند سجدے کرتا تھا تکبر میں آیا، سجدوں کو بڑھا دیا، جدھر 100 سجدہ کرتا تھا 1000 سجدہ کر دیا۔ فرشتوں نے یہ منظر دیکھا، انہوں نے کہا اے پروردگار عالم، یہ جن ہے مگر عبادت گار بڑا ہے، میں چاہتا ہوں اس کو اور بلندی پر آ جائیں۔ اس کی عبادت دیکھ کر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان، دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان، آخر کار 7ویں آسمان پر پہنچا۔ 7ویں آسمان پر پہنچنا تھا، فرشتوں کا سردار بن گیا، حکم خدا آیا۔ حکم خدا کا آنا تھا کہ میں آدم میں روح پھونکنے لگا ہوں، تم تمام فرشتوں نے سجدہ ریز ہو جانا ہے، مگر تم میں سے ایک ہوگا جو سجدے سے انکار کر دے گا۔ تمام فرشتے رونے لگے، التجا کی اے پروردگار عالم، کاش وہ ہم نہ ہوں جو سجدے سے انکار کر دیں۔ معتبر تھا ان کے نزدیک، تھا جن لیکن تھا سردار۔ ایک ایک فرشتہ گیا، کہا التجا کر پروردگار سے، تو ہمارا سردار ہے، اس پروردگار سے التجا کر کہ جس نے سجدے سے انکار کرنا ہے وہ میں نہ ہوں۔ تمام فرشتوں نے دعا منگوائی، اتنا تکبر میں ڈوبا ہوا تھا اس نے ایک بار بھی اپنے لیے دعا نہ مانگی۔ حکم ہو گیا، روح پھونکی گئی، تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، شیطان کھڑا رہا۔ پروردگار نے کہا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا ہے پروردگار عالم، آدم مٹی سے، میں آگ سے، پتھر کو اوپر پھینک دیا جائے تو زمین پر آتا ہے، آگ کو جلا دیا جائے تو اوپر جاتی ہے، میری فضیلت اس سے زیادہ ہے۔ کہتا ہے تو تیری عبادت کو ڈبل کر دیتا ہوں، مگر آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ پروردگار عالم نے کہا تو جب تک آدم کو سجدہ نہیں کرے گا اس وقت تک جنت میں نہیں رہے گا، اگر آدم کو سجدہ کرنے سے جھٹلائے گا تجھے میں جہنم سے ابلیس بنا کر نکال دوں گا۔ اس نے کہا ہے پروردگار عالم، مجھے یہ قبول ہے، میں جنت سے چلا جاؤں گا مگر آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اور یہ میری بات یاد رکھ لیں، مجھے جنت سے نکال رہا ہے نا، میں لوگوں کو نماز سے نہیں روکوں گا، زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں روکوں گا، خمس ادا کرنے سے نہیں روکوں گا، روکوں گا تو روکوں گا صراط مستقیم سے روکوں گا۔ بھائی اب ہم نے سرچ کرنی ہے صراط مستقیم راستہ ہے کون سا جس سے شیطان کہہ رہا ہے میں روکوں گا۔ مسجد نبوی میں رسول خدا منبر پر تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا بتانے لگا صراط مستقیم راستہ کس کا ہے۔ رسول خدا کے پاس آیا، کہتا ہے مولا قرآن میں کئی دفعہ پھر لفظ آیا صراط مستقیم، اور یہ ایسا راستہ ہے جس پر آپ نے کہا جو چلے گا اس کو نعمتیں ملیں گی، یہ راستہ کس کا ہے؟ رسول خدا خاموش رہے۔ دوسری بار دہرایا، کہا یا رسول اللہ مشکل آ گئی ہے، ذرا بتائیے یہ صراط مستقیم سے مراد کون؟ دوسری بار، تیسری بار جیسے ہی اس کا سوال دہرانا تھا، مسجد نبی میں وجہ اللہ چہرے والا علی بن ابی طالب داخل ہوئے۔
اپنی عین اللہ آنکھوں سے واجہ اللہ چہرے کی زیارت کر کے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا اے شخص آپ اپنے سوال کو دہرا. کہتا ہے یا رسول اللہ ذرا مجھے بتائیے صراط مستقیم سے مراد کون ہے؟ رسول خدا نے مسکرا کر فرما دیا صراط مستقیم سے مراد علی ابن ابی طالب ہے. بھئی آپ بھی مزاج کو نہ سمجھے. بھئی شیطان نے کہا میں نماز سے نہیں روکوں گا، زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں روکوں گا، خمس ادا کرنے سے نہیں روکوں گا، روکوں گا صراط مستقیم سے روکوں گا. بھئی صراط مستقیم سے مراد ہے علی. اس کا مطلب ہے جو بندہ بھی علی کی ولایت سے روکے وہ شیطان تو ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا. وہ شیطان تو ہو سکتا ہے مگر انسان نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے اب ہم نے اپنی عبادات کو قبول کروانا ہے تو علی کے در پہ بھی جھکنا پڑے گا. بلکہ ایک شخص ہی بڑی میں ویڈیو سن رہا تھا، یہ کلپ بڑا میرا چلا لاہور میں نے وضاحت کی. اس نے کہا کہ معاذ اللہ مولا علی 10 سال بعد مسلمان ہوئے. میں نے کہا چلو بھائی کلپ آ گیا میرے آگے. تھوڑی ساٹھ تھی اپنے طالب علم نے بھی چند کتابیں پڑھی ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں مولا علی معاذ اللہ 10 سال بعد مسلمان ہوئے. میں نے کہا چلو بھائی مان لیتے ہیں مولا علی 10 سال بعد مسلمان ہوئے. ذرا مجھے یہ بتا کعبے کے ٹوٹل نام کتنے ہیں؟ کعبے کے ٹوٹل نام قرآن اٹھا لیجئے سرچ کر لیجئے 5 ہیں پڑے نام. پہلا کعبے کا نام ہے کعبہ. کعبہ کا مطلب ہے بلند مقام. مولا علی کا تھوڑا مقام تھا، انہوں نے کعبے میں آنا تھا. کعبے کا دوسرا نام ہے قبلہ. قبلہ کا مطلب ہے جس کی طرف دیکھ کر عبادت کی جائے. اور جو علی کی ولایت کو جھٹلا کے اللہ کی بارگاہ کی طرف منہ کر کے عبادت کر لے وہ عبادت نہیں ٹکرے ہیں. کعبے کا تیسرا نام ہے بیت العتیق. بیت العتیق کا مطلب ہے جو عذاب سے خالی ہو. مولا علی کا تھوڑا مقام ہے، جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے. کل میں نے وضاحت کی بھائی علی کی ولایت کو یا علی کی ولایت کو چند شخص نے تیار کر کے بھیجا. جا غدیر میں اعلان ہوا ہے، جا کے مسجد میں جا کے علی کی ولایت کو جھٹلا دے. جھٹلایا مسجد سے چند قدم. کل میں نے وضاحت کی چند قدم بیٹھ نکلا تھا، عذاب آیا کھائے ہوئے بوسے کی مانند ہو گیا. کیا التجا نہیں کی تھی رسول خدا نے؟ اے پروردگار عالم تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تو میری امت پر میرے بعد عذاب نہیں دے گا. تو نے تو میری موجودگی میں میری امت پر عذاب دے دیا. اس وقت پروردگار نے مسکرا کر کہا اے رسول ذرا تو یہ بتا کیا علی نے تیرے اور میرے دشمن کو چھوڑا؟ نے کہا نہیں. ذرا مجھے یہ تو بتا جو علی ہو کر تیرے اور میرے دشمن کو نہیں چھوڑ سکتا، میں رحمان ہو کر علی کے دشمن کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اس کا مطلب ہے جو علی کی ولایت کو جھٹلائے وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے. کعبے کا چوتھا نام ہے بیت اللہ. بیت اللہ کا مطلب ہے اللہ کا گھر. یہ یاد رکھ لیجئے جب تک علی کعبے میں نہیں آیا کعبہ پاک نہیں ہوا. بھائی جس علی کے بغیر اللہ کا کعبہ نہیں پاک ہو سکا اس علی کے بغیر تیرا دل کیسے پاک ہو گیا؟ دل کے غسل کا نام علی ہے. یاد رکھیے دل کو پاک کرنا چاہتے ہیں تو دل میں علی اتاریے. جواب دینے لگا ہوں. شاہ کہتا ہے نا علی 10 سال بعد مسلمان ہوئے. معاذ اللہ 10 سال تک مشرک رہے. کعبے کا 5واں نام ہے بیت اللہ اللہ کا گھر. اور کعبے کا نام 5واں ہے بیت الحرم. بیت الحرم کا مطلب ہے جدھر 1 منٹ کے لیے بھی مشرک کا داخلہ منع ہو. بھائی آپ بھی مزاج کو نہ سمجھے. بھائی جدھر 1 منٹ کے لیے بھی مشرک کا داخلہ منع ہو. اگر علی 10 سال تک مشرک رہے تو پھر کعبے میں کیوں آئے؟ ہاں جی پھر علی معاذ اللہ 10 سال تک مشرک رہے تو پھر علی کعبے میں کیوں آیا؟ بلکہ قرآن نے قصیدہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابراہیم طہارا بیتی
लित्ताइफीना वल आकिफीना वल रुकई व सजूद। इब्राहिम काबे को पाक रखो, लित्ताइफीना तवाफ करने वालों के लिए, वल रुकई और रकू करने वालों के लिए, व सजूद और सजदा करने वालों के लिए। भाई आप भी मिजाज को ना समझे भाई, देखिए हुक्म हो रहा है इब्राहिम को, घर है अल्लाह का। बेशक इब्राहिम नबी ने ऐसा काबे को पाक रखा, आज 1400 साल बाद भी कोई मुशरिक काबे में नहीं जा सकता। इसी की मवाजने में परवरदिगार ने एक और आयत पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम ततहीरा। अहले बैत की अज़मत पर बुलंद तरीन सलवात सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। भाई देखिए घर है अल्लाह का, हुक्म हुआ इब्राहिम को घर पाक रखो। बेशक उनने घर को पाक रखा, 1400 साल बाद भी कोई मुशरिक दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन इधर मोहम्मद की बात आई तो परवरदिगार ने कहा मोहम्मद को मैं पाक रखूंगा। भाई देखिए आप भी मिजाज को ना समझे कि माज़ अल्लाह कुछ लोग जनाब अबू तालिब को काफिर कहते हैं। भाई जिस काबे का घर है अल्लाह का, हुक्म हुआ इब्राहिम को, आज 1400 साल बाद भी कोई मुशरिक उसमें दाखिल नहीं हो सकता। माज़अल्लाह लोग कहते हैं जनाब अबू तालिब काफिर है। आइए तरीकी जुमला चमन सुल्तान में अपना तालिब इल्म दे जा रहा है। भाई अगर 10 साल तक अली काफिर रहा, उसका बाबा काफिर रहा, जरा मुझे यह बता जिस मोहम्मद को अल्लाह ने पाक रखा वो काफिर की झोली में कैसे आ गया? हाँ जी भाई इब्राहिम ने काबे को पाक रखा, उसमें कोई नहीं जा सकता। भाई जिसे अल्लाह पाक रखे वो अब अबू तालिब की झोली में कैसे आ गया? भाई या कुरान की आयत को जुठला के काफिर हो जा, या कुरान की आयत को मानकर जनाब अबू तालिब को मुसलमान मान जा। भाई देखिए कुरान की आयत या ना रुकी, आगे कसीदा बढ़ा, इब्राहिम तहारा बैते, इब्राहिम काबे को पाक रखो, लित्ताइफीना तवाफ करने वालों के लिए, वल आकिफीना इत्तकाफ करने वालों के लिए, वल रुकई रुकू करने वालों के लिए, व सजूद और सजदा करने वालों के लिए। भाई अकल में ये बात आती है तवाफ काबे के बैर होता है, सजदा काबे के बैर होता है, रुकू काबे के बैर होता है, लेकिन इत्तकाफ का मतलब है 3 दिन बाद हो जाना। भाई अब हमने मवाजना करना इस कुरान की आयत से, वो शख्स ढूंढना है जो 3 दिन काबे में रहा हो। भाई देखिए तवाफ काबे के बहर, सजदा काबे के बहर, रुकू काबे के बहर, इत्तकाफ का मतलब है 3 दिन बाद होना, 3 दिन बाद हो जाना। भाई मिजाज को समझ जाइए, या कुरान की आयत को पढ़ के कोई शख्स दिखा दीजिए, कोई मस्तूर दिखा दीजिए, कोई बच्चा दिखा दीजिए जो 3 दिन काबे में रहा हो, या फिर मान जाइए अली इब्न अबी तालिब और फातिमा बिनते असद 3 दिन काबा में रही। हाँ जी अब देखिए या अली, इसका मतलब है इस कायनात में मुझे सिर्फ 2 हस्तियां मिली जो 3 दिन काबा में बांध रही। एक है फातिमा बिनते असद, एक है अली इब्न अबी तालिब। किताब है फ़ज़ाइल आले मोहम्मद, उसमें मैंने ये फ़ज़ाइल पढ़ा उनका। उनने लिखा कि परवरदिगार आलम ने हुक्म दिया था फातिमा बिनते असद को कि जल्दी से काबे की तरफ जाओ। अली ने इस घर में नहीं आना, मेरे घर में आना है। भाई मेरी भी अकल थी, थोड़ी जोर मैंने भी अकल पे दी, अपना तालिब इल्म था, मैंने भी सवाल कर दिया, ऐ परवरदिगार आलम तूने जो फातिमा बिनते असद को अपने घर बुलाया था, भाई देख लीजिए आपके पास कोई मेहमान आ जाए, आप उसको लेकर अपनी बैठक की तरफ या अपने घर की तरफ ले चलें। मैं कहता हूँ आपके दरवाजे पर ताला लगाओ, ताले की चाबियां भी आपसे गुम हो गई। भाई आपके पास जरिया है ना, या कोई पत्थर उठाकर ताले को तोड़ देंगे?
یا ہتھوڑی تو لے کر اس تالے کو توڑ دیں گے. ذریعہ ہے نا. بھائی سوال بنتا ہے نا پروردگار عالم سے، اے پروردگار عالم، تو نے جو فاطمہ بنت اسد کو اپنے گھر بلایا تھا، تیری مہمان تھی، تو کن فیکون کہہ کر کائنات بنا سکتا تھا، کیا فرشتوں کو بھیج کر تالے کو نہیں توڑوا سکتا تھا؟ بھائی سوال بن گیا نا، اے پروردگار عالم، ادنا طالب علم ہوں، عقل میری ناقص ہے، ذرا مجھے یہ تو بتا، تو نے جو فاطمہ بنت اسد کو اپنے گھر بلایا تھا تو کن فیکون کہہ کر کائنات بنا سکتا ہے، کیا فرشتوں کو بھیج کر تالے کو نہیں توڑوا سکتا تھا؟ اس نے کہا ادنا طالب علم مزاج کو سمجھ. میں نے کہا اے پروردگار عالم، ادنا طالب علم ہوں، میری عقل وہاں تک نہ پہنچ سکے. انہوں نے کہا سننا چاہتا ہے، اگر فاطمہ بنت اسد کو تالا توڑوا کر اگر گھر میں داخل کر دیتا، 1400 سال بعد کچھ مشرک کچھ داڑے آتے، وہ کہتے کہ فاطمہ بنت اسد اپنی مرضی سے کعبے میں گئی تھی، میں نے کعبے کی دیوار پھٹوا کر فاطمہ بنت اسد کو اندر بلا کر دنیا والوں کو بتا دیا فاطمہ بنت اسد اپنی مرضی سے کعبے میں نہیں گئی، اللہ کی مرضی سے کعبے میں گئی. ہاں جی، اللہ کی مرضی سے. کیا خوب جملے لکھے. اس نے کہا کعبے کی زمین کارے سعادت کی جگہ ہے، قرآن کے اشارے کہ عبادت کی جگہ ہے. اگر حیدر سے ہے بغض تو قبلہ بھی بدل لے، کیونکہ کعبہ وجہ اللہ کی ولادت کی جگہ ہے، کیونکہ کعبہ وجہ اللہ کی ولادت کی جگہ ہے. تو علی کو چھوڑ کے پھر تو کعبے کی طرف منہ کر کے عبادت کرتا ہے، کس منہ سے کرتا ہے؟ پہلے علی کو دل میں اتار، پھر کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ کر ججے گا. بھائی دیکھیے، 3 دن فاطمہ بنت اسد کعبے میں رہی، تاریخ یا نہ رکی. 3 دن نہ علی نے آنکھیں کھولی، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، صرف ماں کی جھولی میں رہے. ماں رو رو کے التجا کرتی رہی، بیٹا کچھ پی لے. ہے بھی عین اللہ، ہے بھی لسان اللہ، ہے بھی یاد اللہ، گھر بھی ہے اللہ کا. جھولی ہے فاطمہ بنت اسد کی، آنکھیں نہیں کھلی. 3 دن بعد وہی دیوار دوبارہ پھٹی، بہر آئی. رسول خدا کی آنکھوں کی طرف دیکھ کر کہا یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے ہیں، نہ علی نے آنکھیں کھولی ہیں، نہ علی نے کچھ کھایا ہے، نہ علی ہنسا ہے، نہ علی رویا ہے. انہوں نے کہا ذرا میرے ہاتھ پہ دے. جیسے ہی محمد اور رسول اللہ کے ہاتھوں پر علی ولی اللہ کا آنا تھا، محمد اور رسول اللہ کی گرمی علی ولی اللہ نے محسوس کی، آنکھیں کھل گئی. آنکھوں کو کھلنا تھا، پہلا جملہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ قرآن سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ. بھائی اب نہ کہنا علی 10 سال بعد مشرک ہوا. بھائی جو مشرک ہو وہ کبھی قرآن نہیں سناتا، وہ کبھی قرآن نہیں سناتا. بس ادھر ایک پیمانہ تھا، ختم کرنے لگا ہوں، ذاکر صاحب آ گئے ہیں، گفتگو میں نے ختم کرنی. آخری جملہ، چلو بھائی آ گیا پیمانہ، تاریخ چلی. فضائل آل محمد کتاب کا نام میں نے بتا دیا. ادھر ایک پیمانہ تھا، بچے کو ایک پتھر پر لٹا دیا جاتا تھا، ادھر ایک سانپ آتا تھا. اگر وہ سانپ بچے کو نقصان پہنچائے ان کے نزدیک حرامی تھا، اگر نقصان نہ پہنچائے تو حلالی تھا. یہ ان کا پیمانہ تھا. تمام مکہ والوں نے جناب ابو طالب کو کہا اے جناب ابو طالب، تم ہو مکہ کے بادشاہ، بڑے ہو دلیر، تمہارا بیٹا بھی ہوگا دلیر، کیا تمہیں اس پیمانے کا پتہ ہے؟ انہوں نے کہا بے شک پتہ ہے. اس کو کیا پتا تھا؟ آج پیمانہ علی نے ہی بن جانا تھا. بچے کو لیا ہاتھوں پر، جناب ابو طالب اس پتھر کی طرف بڑھے، پتھر کی طرف جا کر اس پتھر پر جا کر علی کو لٹایا.
علی کا وہاں پر لیٹنا تھا، وہی سانپ آیا ریگتا ریگتا علی ابن ابی طالب کے اوپر، اس نے اپنی سیری کو اٹھایا، نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے لگا۔ علی ابن ابی طالب نے اپنی ننھی ننھی انگلیاں آگے بڑھائی، اس کے دونوں جبڑوں میں ڈالی، اس کو دو حصوں میں تبدیل کر دیا۔ پورے مکہ میں آواز بلند ہو گئی، حیا درہ۔ حیا کا مطلب ہے سانپ، درہ کا مطلب ہے ایک چیز کا دو حصوں میں تبدیل ہو جانا۔ بھئی یہ نام حیدر بتانے لگا ہوں کدھر رکھا گیا۔ جیسے ہی وہاں پر ہزاروں آوازیں ملی، حیدرہ حیدرہ، پھر وہاں پر حیا درہ کی آواز نہیں رہی، پورے مکہ میں آواز بلند ہو گئی، حیدرہ حیدرہ حیدرہ۔ یہ آواز فاطمہ بنت اسد کو اتنی پسند آئی، آواز بلند کر کے کہہ دیا اب میرے بیٹے کا نام حیدر ہے۔ مکہ والے پریشان ہو گئے، یہ کیا، ہمارا پیمانہ ٹوٹ گیا، اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ بچہ حرامی ہے یہ حلالی ہے۔ تمام مکہ والے پریشان ہو کر رسول خدا کی طرف دوڑے، یا رسول اللہ یہ کیا، جناب ابو طالب کے بیٹے علی ابن ابی طالب نے ہمارا پیمانہ توڑ دیا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ بچہ حلالی ہے یہ حرامی ہے۔ رسول خدا نے اپنی عین اللہ آنکھوں سے وجہ اللہ چہرے کی زیارت کر کہا، انہوں نے کہا مکے والوں پریشان نہ ہو، آپ سے تمہارا پیمانہ یہی بچہ ہے، جس کے دل میں اس علی کی محبت ہوگی وہ حلالی ہوگا، جس کے دل میں علی کا بغض ہوگا وہ حرامی ہوگا۔ کیا خوب یہاں پہ شاعر نے جملے پڑھے۔ آج زندگی میں پہلی بار چمن سلطان میں 4 جملے پھر پڑھنے لگا ہوں۔ میں نے کہا نام حیدر سے لوگ بچل جاتے ہیں، یہ وہ پیمانہ ہے کم زر پھسل جاتے ہیں، نار جہنم کی تو بڑی دور کی بات ہے میسم، یہ لوگ یا علی مدد سننے سے ہی جل جاتے ہیں، یہ لوگ یا علی مدد سننے سے ہی جل جاتے ہیں۔ بس عزاداروں، اس گھرانے کی عزت بھی بڑی تھی تو غربت بھی بڑی تھی، اجرکم من اللہ۔ میں ہر مجلس میں کہتا ہوں مسلمانوں نے محمد کی بیٹیاں ظلم کر کے، اور محمد کی بیٹیاں سمجھ کر ظلم نہیں کیا، علی کی بیٹیاں سمجھ کر ظلم کیا، اجرکم من اللہ۔ حسین کا ایک سفیر ہے جس کا نام ہے مسلم بن عقیل، سفیر تھا، مولا حسین بادشاہ نے سفیر بنا کر کوفہ میں بھیجا، کہ مسلم بن عقیل تو میرا سفیر بن کر جا رہا ہے، مجھے کوفے والوں کے حالات دیں، کیا وہ میری بیعت کو قبول کرتے ہیں؟ مسلم بن عقیل کوفہ میں پہنچ گئے، بہت اچھا استقبال کیا کوفہ والوں نے، ہو گیا، چھوڑ رہا ہوں ساری گفتگو، تاریخ میں تفصیلاً لکھا ہوا ہے جملہ، لیکن چھوڑ رہا ہوں، وہ خطبہ جو لکھ کے بھیجا تھا چھوڑ دیا میں نے۔ ہو گیا نماز کا ٹائم، مسلم بن عقیل نے نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، پیچھے تاریخ کہتی ہے 16,000 لوگ کھڑے ہوئے تھے، نماز شروع ہو گئی، جیسے سلام پھیرا پیچھے دیکھا تو کوئی شخص نہیں بچا ہوا تھا، بس اس غریب نے اپنے چھوٹے ننھے بچوں کو دیکھا، وہ بھی 16,000 مجمع کے ساتھ باہر نکل گئے۔ مسلم بن عقیل تنہا کوفے کی گلیوں میں بچوں کو ڈھونڈنا شروع کیا، آخرکار ایک چوکھٹ پر جا کر بیٹھ گئے۔ اس چوکھٹ پر جا کر بیٹھنا تھا، ایک توا نامی ایک بی بی تھی جو وہاں پر آئی، اس نے کہا اے شخص تو ادھر تنہا کیوں بیٹھا ہے، کیا تیرا گھر نہیں ہے؟ مسلم بن عقیل نے رو کر کہا میں ادھر کا نہیں ہوں، میرا ادھر کوئی گھر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بتاؤ تو صحیح تم ہو کدھر سے؟ انہوں نے کہا میں مدینہ سے ہوں، مومنہ تھی، کہا مدینہ سے، کیا تم مسلم بن عقیل تو نہیں ہو؟ انہوں نے کہا بے شک میں مسلم بن عقیل ہوں۔ انہوں نے کہا تو سفیر حسین ہے، تو چوکھٹ پہ کہاں بیٹھا ہے؟
ایسے کر تو میرے گھر آ جا۔ بس عزاداروں گھر میں جانا تھا، جا کر عبادت پروردگار میں مصروف ہو گئے۔ چاند ہی قدم کے لیے ان نے اپنی آنکھوں کو لگانا تھا، آنکھوں کا لگنا تھا کہ خواب میں علی بن ابی طالب آئے، کہا مسلم تیار ہو جا، تجھے لینے کے لیے علی آ گیا ہے۔ بس مسلم بن عقیل پھر کھڑے ہوئے، وضو کیا، پھر عبادت میں مصروف ہو گئے۔ بس عزاداروں عبادت میں مصروف ہونا تھا۔ بس کوفے کی آوازوں میں، گلیوں میں آوازیں بلند ہوئی، کسی کے گھر میں مسلم بن عقیل ہے، اس کو بیر بھیج دو، اگر کسی کے گھر سے برآمد ہو گیا تو اس گھر کو ہم جلا دیں گے اور ان کے گھر والوں کو مار دیں گے۔ توا بھاگتی ہوئی آئی، کہا مسلم بن عقیل میرا بیٹا لانتی ہے، اس نے جہاک ابن زیاد کو بتا دیا ہے کوفے کی فوجیں تجھے لینے آ رہی ہے، ایسے کری تو گھر سے نہ نکلی۔ مسلم بن عقیل رو کر کہتا ہے اے مستور، تو نے میرے پر پہلے بھی بہت کرم کیا ہے، اب تیرے پر میں مشکل نہیں ڈال سکتا۔ بس ہاشمی خاندان کا چراغ تھا، ہاشمی تلوار نکالی، کوفے کی گلیوں میں نکلے، 400 کے لشکر پر اکیلا مسلم بن عقیل ٹوٹ پڑا۔ بس ان کو فنار کیا، فنار کرنا تھا، حکم ہوا دربار میں، ابن زیاد کو بتایا گیا 400 لوگوں کو اس نے مار ڈالا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیا؟ تنہا مسلم بن عقیل ہے، وہ بھی تم سے نہیں مارا جا رہا۔ انہوں نے کہا علی کا بیٹا ہے، وہ علی کا خون ہے، وہ جلالیوں والا خون ہے، کیسے ہم اس کو مار سکتے ہیں؟ آگے کار ان نے ایک ترتیب سوچی، ان نے ایک کنواں کھودا، گڑھے کا کھودنا تھا، اس گڑھے کے اوپر کچھ پتھروں کو ڈالا گیا، اس ککریوں کو ڈالا گیا اور کچھ پتے ڈالے گئے۔ بس مسلم بن عقیل پر حملہ کرنا شروع کیا، حملہ کرتے کرتے اس گڑھے میں گرنا تھا ہاشمی خاندان کا چراغ۔ بس عزاداروں گڑھے میں گرنا تھا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے مسلم بن عقیل کو نیزے سے وار کیا۔ بس عزاداروں مسلم بن عقیل زخمی ہو گیا، گڑھے سے باہر نکالا گیا، چلے ہیں دربار کی طرف۔ دربار کے جیسے ہی دروازے پر پہنچے، ایک چاہنے والا بھاگتا ہوا آیا، کہا مسلم بن عقیل ذرا تو یہ بتا تجھے کچھ چاہیے؟ مسلم بن عقیل رو کر کہتے ہیں بڑا پیاسا ہوں، ایسے کرو مجھے ایک جام پانی کا دے دو۔ بس جام پانی کا لے کر وہ شخص جیسے ہی بڑا، ہونٹ کٹے ہوئے تھے، پانی پینے کے لیے لبوں کے پاس جیسے ہی جام کا آنا تھا، خون کا قطرہ بیچ میں گرا، پانی آلودہ ہو گیا، واپس کر دیا۔ دوسری بار پھر وہی منظر بنا۔ آخرکار آواز بلند کرتے ہیں اے پروردگار عالم، تو چاہتا ہے نا مسلم بن عقیل تیری بارگاہ میں پیاسا آئے۔ بس عزاداروں دربار میں پیش کیا گیا، بس جا کر ابن زیاد کے آگے پیش کیا گیا، تمام وزیروں نے سلام پیش کیا، مسلم بن عقیل سفیر آرام سے کھڑا رہا۔ کچھ وزیروں نے کہا امیر کو سلام کرو، رو کر مسلم بن عقیل کہتے ہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا، میرا بس ایک امیر ہے، اس کا نام حسین ہے۔ اجرکم من اللہ عزاداروں، بس یہ لفظ پڑھنے تھے، ان نے آخری التجا گئی، اے مسلم بن عقیل ذرا تو یہ بتا کیا تیری کوئی آخری فریاد ہے؟ ان نے رو کر کہا ہاں ایک فریاد ہے، میں نے مولا حسین کو کوفے میں بلا لیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ مولا حسین کوفہ میں آئے۔ رو رو کر کہنے لگے، بس عزاداروں یہ لفظ کہنے تھے، ایک لانتی بولا کہ مسلم بن عقیل وہ تو علی کا خون ہے، کیا وہ موت سے گھبرا جائے گا؟ مسلم بن عقیل رو کر کہتے ہیں مجھے حسین کا خطرہ نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کی بیٹیاں، وہ علی کی بیٹیاں آ رہی ہے، میں نہیں چاہتا ان کے قدم کوفہ میں آئے۔
بس عزاداروں ہاتھوں کو باندھا گیا، دروگہ زیدان لے کر جا کر اوپر بلندی پر ایک لے گیا، بلندی پر لے جانا تھا، ہاتھوں کو باندھا گیا، تلوار کو اٹھایا گیا، جیسے تلوار کو اٹھانا تھا مولا حسین نے اپنی انگلیاں پھیلائی، کہا عباس ان انگلیوں کے درمیان دیکھ، انگلیوں کے درمیان دیکھنا شروع کیا، کہا مولا یہ بڑا غریب لگتا ہے، یہ اتنا غریب کون ہے؟ مولا رو کر کہتے ہیں ذرا تنہا تو دیکھ، اگر اپنی نظروں سے اچھی طرح دیکھ، بس عزاداروں نظروں سے دیکھنا تھا، رو رو کر ماتم کر کے کہتے ہیں کہا اے حسین یہ تو مسلم بن عقیل ہے، بس عزاداروں مسلم بن عقیل کا کہنا تھا، خیمے میں ماتم شروع ہوا، خیمے میں ماتم شروع ہونا تھا، رو کر حسین نے کہا یہی رو کر کہنا تھا کہ یہیں پہ خیموں کو لگا دو، بس عزاداروں خیموں کا لگ گیا، عباس کو کہا عباس ایسے کرو کہ میری بیٹیوں کو اور میری بہنوں کو بلایا، بس آ گئی ہیں بہنیں، بھاگ تو ہی آنا تھا بہنوں کا، رو رو کر کہتی رہ گئی بھیا کیا ہوا، آج تک آپ کو ایسے روتے ہوئے نہیں دیکھا، کیا وجہ ہے آپ آج اونچی اونچی آوازوں سے رو رہے ہیں؟ اس نے کہا مسلم بن عقیل شہید ہو گیا ہے، بس عزاداروں شہید کا نام آنا تھا، حکم دیا کہ ایسے کرو میری بہنہ رقیہ کو بلاؤ، آگے رقیہ کو کہا اپنی بیٹی عاتقہ کو بلاؤ، عاتقہ آگے مسلم کی بیٹی کا آنا تھا، رو رو کر اتنا ہی کہا حسین نے کہا بیٹی کبھی روئی نہ بابا کے بعد، اور تیرا ماموں ابھی زندہ ہے، ماموں کا نام آنا تھا، ہاشمی خاندان کی بیٹی تھی، رو رو کر کہتی ہے بابا کیا بابا زندہ ہے، اور میرے بابا مسلم بن عقیل زندہ ہے، مولا حسین نے پیار بھی کیا، شفقت کا ہاتھ رکھا، حکم دیا کہ بھاگ کے جاؤ، بھاگ کے جانا تھا، جا کر وہاں سے گوشوارے اٹھائے، کانوں میں پلائے گئے، اور ہاتھ شفقت کا ہاتھ پر سر پر رکھنا تھا، ساتھ ایک 4 سال کی بیٹی کھڑی تھی جس کا نام سکینہ تھا، وہ یہ منظر دیکھ رہی تھی، اس کو یہی پتہ لگا جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے اس پر شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے، اس کے کانوں میں بالیاں پہنائی جاتی ہیں، گچوارے پہنائے جاتے ہیں، بس عزاداروں آ گئی شب عاشور، ہو گئی تنہا، او حسین کی بیٹی کبھی ادھر دیکھتی کبھی ادھر دیکھتی، رو رو کر کہتی ہے شاید کوئی مجھے شفقت کا ہاتھ رکھنے آئے گا اور کانوں میں بالیاں پہنائے گا، بس عزاداروں آیا ہے شمر، اس لانتی نے بالوں میں ہاتھوں کو ڈالا، ایسے ڈالا بالوں کو نہ چھڑا پائی، گچواروں میں ہاتھوں کو ڈال کر گچواروں کو کھینچا، گچواروں کا کھینچنا تھا، رو رو کر کا چچا با دیکھا سکینہ یتیم ہو گئی۔
پہلے ہوں پڑھا تو دور آتا کٹھی نہیں سوز کٹھی